لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ یہ دعا اسماء الحسنی سے کروائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان پیارے پیارے ناموں سے پکارو۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم ہے۔ جب اس نام سے دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ کہ ہر سال 27 کا پروگرام ہونے کے بعد ہمیں درجنوں کے حساب سے خطوط ملتے ہیں، لوگ کنفرم کرتے ہیں میں نے یہ دعا مانگی اللہ نے قبول کر لی، آنکھوں سے قبول ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ان کے خطوط پڑھ کے ہمارا یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ الحمدللہ آنے والے اخلاص کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک کا اخلاص بھی اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو سب کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ آج اللہ کے نام پڑھے گا، جیسے الرحمن یا اللہ، جب میں پڑھوں گا تو آپ اس کو سنیں نہیں، جب میں پڑھ لوں گا تو اس کے بعد آپ پھر مل کر ایک آواز سے کہیں گے یا اللہ۔ آپ نے صرف یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے جانا ہے اور میں مختلف نام پڑھتا جاؤں گا۔ دل کی گہرائیوں سے اس طرح یا اللہ کہیں کہ جیسے بچہ امی امی کہتا ہے تو ماں کا دل تڑپ جاتا ہے، اور ماں اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج آپ بھی یا اللہ اس محبت کے ساتھ کہیں کہ اللہ کو ترس آ جائے اور اللہ ہم پر رحمت کی نظر ڈال دے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المنصور یا المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ،
المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اللہ آپ کے گنہگار بندے آج 27 کی بابرکت رات میں، رمضان کی بابرکت رات میں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ رحمت کی نظر کر دیجئے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی بری ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب اربوں خربوں جہنمی برے ہونے ہیں تو اس مجمع کو بھی بری فرما دیجئے، ہم پر بھی رحمت کی نظر کر دیجئے، ہماری بھی بگڑی بنا دیجئے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے کے چند معاونین ہیں ان کو اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست حاجی امین صاحب ہیں، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے بچوں کو آپس میں محبتیں الفتیں عطا فرما، اور اے اللہ ان سب گھرانے کے لوگوں کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے بچے فیروز صاحب ہیں، ان کے کام کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست قریبی حمزہ صاحب ہیں، انہوں نے فون کر کے خاص طور پہ دعا کے لیے کہا اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے کام کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دوست حماد صاحب ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما، اور ان کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ میرے مولا اتنے بندوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر ترس کھا لیجئے، رحم کر دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے سفید بال والے لوگ ہیں جو بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے۔ اے اللہ آپ ترس کھا لیجئے، رحم کر لیجئے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ کے سوائے کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اور ان کے صدقے اللہ ہم گناہگاروں کے اٹھے ہاتھوں کو بھی قبول فرما لینا۔ اے اللہ اس مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جو آج سچی توبہ کی نیت سے آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آج تو گرم جوش بھی، گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ان نوجوانوں کو دھتکار دیا، نفس بہکائے گا، شیطان ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اللہ رحمت کی نظر فرما، اللہ کرم کی نظر فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں معتکف حضرات بھی ہیں، اپنے گھروں سے جب چلے تھے تو بیوی بچوں نے، ماں باپ نے رو رو کے الوداع کیا تھا اور دعاؤں کے لیے کہا تھا، اور یہ سمجھے تھے یہ جا کے دعائیں مانگیں گے تو بس ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اے اللہ ان کے اچھے گمان کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر کوئی بندہ مندر سے نکل کر جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ آپ کی مسجد میں اعتکاف کے لیے آ کر بیٹھا، مجمع میں دعا کے لیے آ کر بیٹھا، اور پھر آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور اس کو مسجد سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، اللہ اس سے بڑی حسرت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ مہربانی فرما دینا ہمیں، اللہ آج اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے بخش دینا، اللہ رحمت فرما دینا۔ اے اللہ آپ رحمت کر دیجئے، رحمت کر دیجئے۔ اے اللہ میں بخش دیجئے، اے اللہ میں بخش دیجئے۔ اے اللہ نہیں بھی بخشنا پھر بھی بخش دیجئے، مہربانی فرما دیجئے۔ آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، ہم اس کو چھوڑ وہاں چلے جائیں۔ اللہ ہم پر کرم کی نظر فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخر عتق من النار، رمضان کا آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں جہنم سے پناہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، آپ کے جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دو بندوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، قیامت کے دن کی ذلت کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، ہمارا یہاں نہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، اور آج کی اس رات میں اللہ اپنی رحمت کا اظہار فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بخش دینے سے آپ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ہاں ہمارے بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ ہم پر رحم کھا لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ عید تو اس کی ہوتی ہے جس کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر اللہ خوشی نہ ہو تو عید کی بجائے وعید ہوتی ہے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہماری بخشش کر دی تو پھر تو عید ہوگی، اور اگر بخشش نہ کی پھر تو وعید ہوگی۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دیجئے، اے اللہ بخشش فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کر دیجئے، مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو یا اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے۔ میرے مولا نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لیجئے، حاسدوں کے حسد سے بچا لیجئے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، فون کیے، خط لکھے، میسج کیے، اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں
کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو احباب آج آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارا یہ پیارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اس کو بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مہنگائی کے عذاب سے معافی نصیب فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت ننگے سر آ گئی تھی تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ دیا تھا۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کا سر ڈھانپ لیجئے، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں لگتا ہے آپ ہم سے زیادہ خفا ہو گئے۔ اے اللہ پہلے تو دل گھبراتا تھا تو ہم حرم چلے جاتے تھے دل کو تسلی دینے کے لیے، اللہ آپ نے اب تو حرم کے دروازے بھی بند کروا دے۔ اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں، اللہ رحم کر دیجئے، حرم کو مسلمانوں کے لیے کھلوا دیجئے، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کرونا وائرس جو بیماری ہے اپنی رحمت کو ختم فرما، پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں، اللہ اس بیماری کو ختم فرما دے، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما لے، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ شہر کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ان پروگراموں میں بہت تعاون کرتی ہے، انتظامیہ کے جتنے آفیسرز ہیں اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تب نہیں مانگ سکے اے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو کفر کے سامنے سینہ سفر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کرونا وائرس میں جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما، اور جن کی آپ نے بخشش کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما، اور جن کی آپ نے بخشش کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں نے دعاؤں کے لیے کہا، مختلف معلمات نے معلمین نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جنہوں نے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے سب کی نیک مرادوں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ ہمارے ای معہد کے طلباء طالبات مختلف ملکوں میں بیٹھے ہی آواز سن رہے ہیں، اللہ آپ تو سب کو جانتے ہیں اور سب کی مرادوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ سب کے اٹھے ہاتھوں کو قبول کر لیجئے، اور آج کی اس مجلس میں اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ اتنا مجمع اگر کسی دنیا کا دار کے دروازے پہ چلا جائے تو وہ دنیا دار بندہ ان کو چونی دیے بغیر خالی نہیں بھیجے گا۔ اے اللہ دنیا دار کا چونی دینا مشکل ہے، اور آپ کے لیے پورے مجمع کو معاف کر دینا زیادہ آسان ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اے اللہ جب آپ کی رحمت اتنی وسیع ہے، آپ نے فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتا
بتا دو انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اے اللہ جب آپ نے اپنے کلام میں یہ وعدے فرمائے ہیں، آج رحمت کا اظہار کر دیجئے اور ہم سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اور اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے بقدر مانگا، تو ہمیں اپنی شان کے بقدر عطا فرما۔ اللہ آپ کو آپ کی کبریائی کا واسطہ، آپ کی عظمت کا واسطہ، آپ کی رحمت اور رافت کا واسطہ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے دیکھا ہے عید کے موقع پہ چھوٹے بچوں کی تمنا بڑے ماں باپ پوری کر کے ان کو خوش کر دیا کرتے ہیں۔ اے اللہ عید کا موقع بھی قریب ہے، ایک ہماری بھی تمنا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیجئے گا۔ وہ تمنا یہ ہے کہ جب موت کا وقت آئے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری اس تمنا کو پورا کر دینا، اللہ ہم پر رحم فرما لینا، اللہ ہم پر کرم کر دینا، ہم پہ ترس کھا لینا۔ آپ تو بندہ پرور ہیں، آپ تو بندہ نواز ہیں، اللہ رحمت کا معاملہ کر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو علماء مشائخ دین کا کام کر رہے ہیں ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مرکز کو شاد و آباد فرما۔ اے اللہ جو اس ادارے کے یہ اللہ انتظام کرنے والے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، جو معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پروردگار عالم رحمت کا معاملہ فرما اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، ہر فرد کی اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ یہ پورا مجمع آپ کی تلاش میں چل کے یہاں آیا ہے، اے اللہ اب آپ گواہ رہیے گا، قیامت کے دن جب یہ سب کھڑے ہوں تو آپ فرما دیجئے گا ہاں یہ میرے بندے میری تلاش میں ایک جگہ پہنچے تھے، میں ان کو بخش دیتا ہوں، یہ میرے محبت کے متلاشی تھے، یہ میرے محبت کرنے والے بندے ہیں، میرے فرشتوں ان کو بلا حساب جنت عطا کر دو۔ اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا اور ہمیں بلا حساب جنت عطا فرما دینا۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔